ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ کی اس پر ذمہ داری ہے. فرمایا جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا کوئی ذمہ داری نہیں. وہ اپنے کرم سے چاہے جنت میں ڈال دے, غصہ دکھائے جہنم میں ڈال دے, قیامت کے دن اسے گلہ کرنے کی اجازت کوئی نہیں. سب سے بڑی نشانی ایمان کی, اگر اللہ کی ذات کا یقین دل میں ہوگا, اگر اس کی نافرمانی پر سزا اور اس کی فرما برداری پر جزا اور قیامت کے دن مرنے کے بعد اٹھ کر سامنا کرنے پہ یقین ہوگا, تو پھر تو نماز کے لیے قدم اٹھے گا. ورنہ اللہ کی ذات کا یقین کوئی نہیں تو موج مستی ہو رہی. 12,000 کے لیے صبح اٹھتا ہے, بارش ہے, آندھی ہے, می ہے, سردی ہے, پو ہے, ماگ ہے, دھند ہے, کس طرح دکان پر آئے گا, جھاڑو لگائے گا, پانی کا کولر بھرے گا, پانی کا چھڑکاؤ کرے گا, کاؤنٹر صاف کرے گا, ساری الماریوں کو جھاڑی مار کے صاف کرے گا. اسے پتہ ہے مالک ناراض ہو گیا, تنخواہ بند ہو جائے گی, نوکری چلی جائے گی. 12,000 روپے دینے والا مالک ناراض ہو جائے, تیری روزی پر نوکری بند کر دیتا ہے. وہ مالک جو زمین آسمان کا مالک ہے, اگر وہ نماز کے سجدے کے انکار پر ناراض ہو گیا تو خدا کی قسم تیری میری سانسیں بند کرنے میں دیر نہیں کرے گا. نئی جنریشن آج خدا کے گھر میں خدا کو سجدہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آتی؟ نہ امی کو نماز کی اہمیت ہے, ماں کپڑے دھوتی نماز قضا کر رہی ہے, کچن کے اندر ماں پیزا شوارمے بناتی ہوئی طرح طرح کی ڈش اپنے بچوں کو دیتی نماز قضا کر رہی ہے. بچوں کو روزے کی اہمیت کس لیے نہیں؟ خدا پاک کی قسم پہلے ہندو, پہلے عیسائی مسلمانوں سے چھپ چھپ کے کھایا کرتے تھے. اب 5 وقت کا نمازی دکان پر بیٹھ کے ہنس ہنس کے کھاتا ہے, خدا کی قسم اسے مرنا یاد کوئی نہیں. روزے دار کے سامنے بیمار نہیں کھایا کرتا تھا, یار شرم آتی ہے. اب تو ہٹا کٹا پہلوان خدا کی قسم ریڈیوں کے آگے کھڑے ہو کے روزے داروں کے سامنے کھا رہے ہیں. پھر میں جان لوں نہ انہیں خدا پر یقین ہے, نہ مصطفیٰ پہ یقین ہے, نہ انہیں مرنے کے بعد میرا عزیزو خدا کا سامنا کرنے پہ یقین ہے. اگر مالک کائنات نے پوچھ لیا, آنکھیں دی تھی, صحت دی تھی, میں نے تجھے جوانی دی تھی, میں نے تجھے عزت دی تھی, آبرو دی تھی, تجھے مال دیا تھا, اولاد دی تھی, شہرت دی تھی, دنیا میں عہدے دیے تھے, اور بندے تو نے جو مانگا میں نے دیا. میں نے تیرے سے 1 مہینے 15 گھنٹے بھوکا میں رہنا مانگا, تو نے کوئی نہیں دیا. جب میں نے مانگا تو نے نہ دیا. آج میدان محشر میں سر پٹک کے دکھا دے, دیواروں میں سر مار کے دکھا دے, سجدے میں جا کے دکھا دے, رو رو کے دکھا دے, تیری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے, پانی ختم ہو جائے گا, خون نکلے گا, خون ختم ہو جائے گا, پیپ ختم نہیں, پیپ نکلے گی, ختم ہو جائے گی. الہ العالمین کیا بات ہے, آج کیوں نہیں مانتا؟ فرمایا جب 5 مرتبہ کہا جاتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, جب 5 مرتبہ تجھے بلانے پر میں بلاتا تھا تو نہیں مانتا تھا. آج 1 مرتبہ نہیں 1 لاکھ مرتبہ مجھے بلا, میں تیرے بلانے پر آج کوئی نہیں مانوں گا. چل. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں فرمایا 1800 سال تک آسمان کی طرف خدا کے عرش کی طرف منہ کرے گا اور کہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. فرمایا بولتے بولتے انسان کی آواز گدے جیسی ہو جائے گی. 1800 سال بولتے بولتے گلا پھٹ جائے گا, رگیں پھٹ جائیں گی, رگوں میں سے خون نکلنا کب بند ہو جائے گا. 1800 سال کے بعد عرش عظیم سے آواز لگے گی. میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا, ناول نہیں پڑھ رہا میرے عزیزوں, کسی کی آپ بیتی نہیں پڑھ رہا, کسی کا پڑھا ہوا سبق نہیں پڑھ رہا, میں خدا کا قرآن آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. 1800 سال کے بعد آواز آئے گی قال اخسؤوا فیھا ولا تکلمون. فرشتوں اس کے منہ پر مکہ مارو, ہتھوڑا مار کر اس کا منہ بند کر دو. آج مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگ رہی, آج میں اللہ اللہ اس کا سننا گوارا ہی نہیں کرتا. پرے کرو سے یہاں سے. آج 1 مرتبہ میرے عزیزو دکان پر بیٹھ کے کہ ربا, وہ 70 مرتبہ کہتا ہے جی بندہ, کل 1800 سال تک رب رب کرے گا تو میرے عزیزو کوئی فائدہ نہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. فرمایا میرے بندے موت سے پہلے پہلے کچھ خرچ کر لے, موت سے پہلے پہلے کچھ اللہ اکبر آگے دے گیا, بینک میں دے رہا ہے, بچوں کو دے رہا ہے, رشتہ داروں کو دے رہا ہے, گلی کے عیسائی چوڑے کو دے رہا ہے, میونسپل کمیٹی میں دے رہا ہے, دکانوں کا کرایہ دے رہا ہے. اور بندے کچھ مجھے بھی تو دے گیا, کل تجھے دینے کی قدر پتہ لگے گی جب مالک کے کائنات تجھے دینے والوں کا اجر بتائے گا, دینے والوں کا احساس بتلائے گا, دینے والوں کا پروردگار عالم تجھے شان دکھائے گا. کہے گا الہ العالمین مجھے 1 مرتبہ دنیا کے اندر بھیج دے, فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. پروردگار عالم نہ سجدے سے سر اٹھاؤں گا, نہ مال کی دمڑی اپنے پاس رکھ کے دکھاؤں گا, جتنا مال ہوگا سارے کا سارا دے دوں گا. اللہ دوبارہ 70 سال کی زندگی دے دے, تیری کبریائی کی قسم میں ساری زندگی سجدے میں گزار کے آ جاؤں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. کام تمام ہو گیا. کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت, اب روح نکل گئی, ہاتھ پھٹ گئی, آگ کے پاس کس کے تیرے اندر سے اللہ اکبر میرا عزیزو روح نکال رہا ہے, اور لوگوں یقین نہیں آتا مرنے کا. تو کمرہ ادارے کے بانی مولا محمد صدیق صاحب ربانی نور اللہ مرقدہ زندگی کے 50 والے ممبر پر بیٹھ کے قرآن کی تفسیر سناتے رہے. جب جنازہ اس مین گیٹ سے باہر چلا گیا تو مجھے بتاؤ کہ ممبر پر بیٹھنے والے ختم ہو گئے. کوئی ایک نماز بتاؤ جو ان کے جانے کے بعد نہ پڑھی گئی ہو, ایک جمعہ پڑھاؤ جو بتاؤ جو ان کے جانے کے بعد نہ پڑھا گیا ہو. دکانیں کسی کی بند نہیں ہوتی, مکان کی قدر وعدہ نہیں لگتا. میرا عزیزو ریڈی والے کی ریڈی چلتی رہتی ہے, نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لے. آج تیری دکان پر بیٹا کھڑے ہونے کو تیار نہیں, تیرا جنازہ اٹھنے کی دیر ہے, 4 بیٹے دکان پر بیٹھنے کے لیے جھگڑے کریں گے, سارے آ جائیں گے. ابھی جنازہ جنازگاہ کی طرف جا رہا ہوگا, ادھر میرے عزیزو 4 تکبیر نماز جنازہ, مولوی صاحب کہیں گے نیت کر لو جی, سارے میرے عزیزو کھڑے ہوں گے.
اکثریت کو نماز جنازہ نہیں آئے گا، اکثریت اس میں تیرے بیٹے بھی ہوں گے، تیرا ماما بھی ہوگا، تیرا تایا بھی ہوگا، تیرا بھانجا بھی ہوگا، تیرے رشتہ دار، تیرے داماد، تیرے بنوئی بھی ہوں گے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے. میں نے ایسی رشتہ داری کا کیا کرنا جو رشتہ داری میرے پر اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھنے کو تیار کوئی نہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو تجھے دیکھ کے کہتے تھے اجی صاحب کتنے چلے گئے سی، تسی نظر نہیں آئے، کئی پردیش چلے گئے سی، تیگل چلے گئے سی. یہ وہی آ رہے ہیں جو جنازہ پڑھ کے میرے عزیز اتنی جلدی بھاگیں گے، یہ تجھے قبرستان کے اندر قبر کے اندر چھوڑنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے. چل سارے چھڑ کے چلے گئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جنازہ پڑھنے کے لیے 2000 آدمی جاتا ہے، دفنانے کے لیے 4 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، 5واں آدمی آتا کوئی نہیں. اتنی طرح سے بے وفائی کریں گے. یہ تجھے قبر میں ڈالنے کے بعد یہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں تیری مٹی بھی نہیں ڈالیں گے کہ ان کے ہاتھوں پہ ڈسٹ نہ لگ جائے، جراثیم نہ لگ جائے. یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، نیچے منہ کر کے کھڑے ہوں گے. تیرا بیٹا روئے گا، اندر بیٹی روئے گی، ادھر بیوی روئے گی. یہ ایسا وفادار ہے، یہ فون پہ فون سنے گا، ہنی آیا. اس کی وفاداری کے لیے میں کیا کروں؟ یہ تیری قبر کے اوپر کھڑے ہو کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں. ادھر جنازہ قبرستان کے اندر رکھا ہوگا، بڑا بیٹا فون کرے گا، روٹی آ گئی جی، آ گئی، بڑھیا شروع کرا دو جی، بڑھیا شروع کرا دو. اچھا بھی کی ہوا؟ وہ جی عورتیں رو کے تھک گئی نا، نیانے نے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، کراؤ شروع. ابھی اندر پڑا، ابھی اندر نہیں گیا، روٹی شروع کرو. پیر محل کے سب سے بہترین پکوان سینٹر سے کھانا پک گیا آئے گا، سب سے بہترین پکوان سینٹر. یہ تیری پھپھی، یہ تیری مامی، یہ تیری خالہ، یہ تیری ماسی، یہ تیری بہن جو تیری چرپائی کو پکڑ کے کھینچ رہی تھی، سے دوپٹے جتی کا پتہ نہیں تھا، اور خدا سے شکوے کر کے کہہ رہی تھی اللہ اینوں نہ لے کے جاندا، مینوں لے جاندا، بال پھاڑ کے اے اللہ میری عمر اینوں کیوں نہیں لگ گئی، اے اللہ اینوں کیوں نظر آیا میں نظر کوئی نہیں. یہ اندر بیٹھ کے کہے گی تھانوں پتہ نہیں میں چول نہیں کھاتی، میں شوگر دی مریض ہاں، میں نے ہوٹل سے روٹی منگا کے دو. کا غم؟ حضرات ایک ضرور اعلان سنیں، کل صبح 8:30 بجے فلاں مرحوم کے لیے جامع مسجد عثمانیہ میں قرآن خوانی کی جائے گی. رب اکبر کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہر ایک کو پتہ ہے 8:30 بجے بلاوا، 11 بجے دعا ہے. میرے عزیزو خدا کی قسم 11:15 بجے سے پہلے کوئی تیرے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں آتا کہ پہلے جاؤں گا، مجھے گٹھلی کے اوپر درود شریف پڑھنا پڑے گا، کلمہ طیبہ پڑھنا پڑے گا، مجھے سبحانہ پڑھ کے تجھے یاد کرنا پڑے گا. میرے عزیزو اتنی جلدی آتا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے یار پانی تو ٹھنڈا رکھ لینا سی، تب نہیں پتہ لکا نہیں آنا ہے. اللہ اکبر. پلیٹوں کی کھڑکڑ چلے گی، چاولوں میں چمچے چھڑکیں گے اور چمچی نہیں. یہ اللہ اکبر. سگا جو تیرے سے ادھار لے کے کاروبار کرتا تھا، بھتیجا چمچی کوئی نہیں ہے گی، کوئی نہیں تجھے یاد کرے گا. یہ مولوی بد نصیب، اللہ جس کو معاف کر دو، اللہ جس کو معاف کر، یہ بیچارہ مولوی لگا رہے گا، باقی کوئی نہیں کرتا. عصر کے بعد قرآن خوانی ہونے جو نہیں، شام پہ جائے گی، اسی گھر بھی جانا ہے، بچے چھڑ کے ہیں. پہلے ٹائم رکھو جی، پہلے ٹائم. پلازا تمہارا پیر محل کے اندر، مال تمہارا پیر محل کے اندر، کپڑے کی دکانیں تمہاری پیر محل کے اندر، جوتے کی دکانیں تمہاری پیر محل کے اندر. ہم مہاجر لوگ ہیں، ہم انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے. ہمارے ہاں میرا عزیزو اللہ اکبر یہ رواج ہے، باپ مر جائے تو ماں کے خاندان سے، ماموں کے گھر سے کفن کاٹھی آتی ہے، پہلی روٹی ان کے گھر سے آتی ہے. اس نامراد اولاد کا میں نے کیا کرنا؟ 4-3 لاکھ روپے بچہ مہینہ کماتا ہے، لیکن اس کی کمائی کا کیا فائدہ؟ وہ مامے کا انتظار کر رہے ہیں، 3000 روپے کا باپ کو کفن نہیں دے سکتا. 4 پیٹیاں گھر کے اندر پڑی ہیں، کھیس گھر کے اندر پڑے ہیں، کمبل میرا عزیزو دبئی کے پڑے ہیں، کمبل ایرانی کمبل گھر کے اندر پڑے ہیں. لیکن آج یہ اتنا بے بس ہے جو پنچایتوں کا فیصلہ کرایا کرتا تھا، آج اتنا بے بس ہے جو اپنے علاقے کا بڑا تھا، آج اتنا بے بس ہے یہ جانوروں کی طرف بھی گھورتا تھا تو جانور منہ موڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اس کا اتنا روب دبا ہوا کرتا تھا کہ بیٹی بھی سامنے سے اور بچہ تو دوڑ ہی جاتا تھا. ابا آ گیا، بیوی تو ڈر کے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، ماں بھی بات کرتے گھبراتی تھی، ابا بھی تیرے سامنے کچھ کہتا ہوا ڈرتا تھا پتر چھڑک نہ دے. آج ایسا بے بس ہو کے پڑا، فرشتے نے تھپڑے مار کے خدا کی قسم لٹا دیا، پوٹی پیشاب نکلا پڑا ہے. آج تیرے 7 بچوں میں سے تیری کوئی پوٹی پیشاب دھونے کے لیے بھی تیار نہیں. تیری جو کپڑا تیرے دل سے اترا جوتیوں سے پرے کریں گے، اسے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوگا. نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لے، ابھی تیرا جنازہ اندر پڑا ہوگا، جو جن کپڑوں میں تیری موت آئی وہ کپڑے دہلیز سے باہر پڑے ہوں گے، نہ بھائی پہننے کو تیار، نہ بیٹا پہننے کو تیار. جنازہ قبرستان کی طرف جائے گا، تیری سگی بیٹی ویپر بار کے تیرا اترا ہوا جوڑا اٹھا کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینکے گی. جس صابن سے تجھے غسل دیا جائے گا وہ صابن تیری بیوی استعمال نہیں کرے گی، تیری بیٹی استعمال نہیں کرے گی. جس لوٹے سے تیرے پہ پانی ڈالا جائے گا، اللہ کی قسم تیرے گھر والے وہ لوٹا استنجے کے لیے بھی استعمال نہیں کریں گے. اتنی بے وفائی. جس چرپائی پر تیرا انتقال، میرا انتقال ہوگا، اس چرپائی پر میری سگی بھی لیٹنے کے لیے تیار نہیں، میری امی بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، میرا ابا بھی ہاتھ توڑ کے چلا گیا. جس چرپائی پہ بیٹا مرا وہ چرپائی بھی گھر سے باہر، وہ بستر بھی گھر سے باہر، تو جس گلاس میں وہ بھی تھیلی میں باندھ کے اللہ فرمائیں گے اس کے لیے پیچھے بھاگ سے پتر دعا
اتنی بے وفائی کے دعا کے لیے بھی مسجد کے اندر بلایا گیا کہ مولوی صاحب دعا کر دو. اللہ اکبر. ہماری اتنی بھی توفیق نہیں کہ ہم اپنے باپ کے لیے ماں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکیں. اور میرے عزیزوں مئی کا اپریل کا مہینہ ہے, جب سے روزے شروع ہوئے بتاؤ کون کتنی مرتبہ قبرستان گیا؟ کوئی جمعے کے جمعے گیا, کوئی روزانہ, کوئی سال ہو گیا قبرستان کے اندر پڑے ہوئے. 4 بیٹوں کو ماں کی قبر پہ جانے کی توفیق نہیں ملی. او بھائی اللہ نے عقل نہیں دی میرے ساتھ. ان 4 دنوں کے اندر اللہ کی قسم میں نے 2 ٹرالر کے اور ایک کوچ کا ایسا ایکسیڈنٹ دیکھا, توبہ توبہ توبہ. جو ڈرائیور 4 گھنٹے بعد کہتا تھا مولوی صاحب کہیں ریسٹ ایریا پہ 10 منٹ بعد 10 منٹ وہاں کھلا دو. 19 گھنٹے پرسوں 19 گھنٹے ٹنڈو علیار حیدرآباد سے 30 کلومیٹر دور. پرسوں رات میں 2 بجے وہاں دعا سے فارغ ہوا. اس سے 1 دن پہلے کراچی میں, اس سے 1 دن پہلے سکر میں. میں 4 دن میں 3 صوبے ہو کے آ گیا. میرے عزیزوں 19 گھنٹے اللہ کی قسم گاڑی چلاتا رہا. وہ میں نے کہا سو جا. کمالی صاحب چہرے میں نے ایسے پچ کے دیکھے, میری نیند اڑ گئی. وہ ٹنڈو علیار سے 19 گھنٹے رات 2 بجے چلا. اگلے دن 5:30 بجے ہم پسور پہنچے, ہلوال ناروال کے پاس کل پہنچے. اللہ کی قسم نہ مجھ سے تقریر ہوئی نہ ڈرائیور کو نیند آئی. کہنے مولوی صاحب 80 روڈ تے پہ گئے تھے, ساڈا کی بنے گا؟ اگلا پچھلا کوئی نہیں. اللہ اکبر. گاڑیاں نہیں اوپر, مرد مرنے والے زخمی نیچے, آئے کر رہا تھا. اللہ اکبر. کوئی نہیں. پچھلے دنوں میں پنڈی سے میرے عزیزوں بیان کر کے آ رہا, ایک زوم کر کے میرے عزیزوں گاڑیوں کو ڈونگے بونگے زوم کر کے گزری اور ٹھا. میرے ڈرائیور کو کہا, میں نے کہا کیا ہوا؟ ساری گاڑی ٹرالے کے نیچے ہی چلی گئی. اللہ اکبر. وہ اتنے بچوں کی سسکیاں رونا. میرے عزیزوں اللہ کی قسم موت روزانہ اپنا چہرہ دکھا کے جاتی ہے. یہ کیسا ہے؟ 20 سال کے بعد کہتا دیکھا لگتا ہے موت کو روزانہ دیکھتا ہے, پھر بھی موت سے واقف کوئی نہیں. موت نہ آتی, خدا پاک کی قسم نہیں آتی تو سارے نبیوں کے سردار پر نہ آتی. جب صحابہ حضور کی تدفین کے بعد اللہ اکبر حجرہ عائشہ سے باہر آئے, سامنے تو مکان تھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا. بیٹیاں ہی ہوتی ہیں میرے عزیزوں. اس بیٹی کو قرار نہ آیا. نبی کی لخت جگر بدعت ملنی فاطمہ, جگر کا ٹکڑا فاطمہ, جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ, حسن حسین کی امی فاطمہ, علی کی گھر والی فاطمہ, خدیجہ کی لخت جگر محمد عربی کی نور نظر فاطمہ. عرش والے بھی حیا کریں, فرش والے بھی حیا کریں. وہ فاطمہ جس کے دروازے پر جبرائیل پوچھ کے آئے, وہ فاطمہ جس کے دروازے پر جبرائیل بھی آ کر حیا کرے, باہر کھڑا ہو کے اندر آنے کی اجازت مانگے. رب کعبہ کی قسم وہ فاطمہ پردے کو کھڑی لا رہی ہے. حضرت انس گزرے, کہنے لگے انس ادھر آ, بلال گزرے, بھائی بلال ادھر آ. حضرت ابو ہریرہ گزرے, چچا ابو ہریرہ ادھر آ, تو 24 گھنٹے در نبوت پہ پڑا رہتا تھا. ابو ہریرہ تو گھر نہیں جاتا تھا, 24 گھنٹے پانی نہیں پیتا تھا, روٹی نہیں کھاتا تھا, تو ہر وقت پڑا رہتا تھا. ابو ہریرہ تو کو کلیجہ کہاں سے لے کے آیا, وہ دل کہاں سے لے کے آیا کہ اپنے سامنے اپنے اللہ اکبر اپنے سامنے اپنے پیشوا رہنما سارے نبیوں کے سردار کی قبر پہ مٹی ڈال کے آ گیا. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رو کے دکھایا. حضرت علی کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے, جناب نبی علیہ السلام کی جدائی میں سیدہ فاطمہ نے 6 مہینے میں کبھی ہنس کے ہی نہیں دیکھا. اتنی سی فکر کر لیا کرو, اتنی کہ بس میں نے جانا ہے. روزانہ مراقبہ کرو. آنکھیں بند کر لی, وہ ملک الموت آ گیا. آنکھیں بند ہوئی, میرے یہاں درد ہو گیا. آنکھیں بند ہوئی, ملک الموت نے آ کے اپنا چہرہ دکھایا اور میں نے کروٹ لبل لی. میں نے کہا ہے, بیوی نے کہا کی ہویا؟ اللہ اکبر. ملک الموت کہنے لگا ہویا نہیں, ہون والا ہے. ہویا نہیں, ہون والا ہے. یہی ہے نا تو لڑ کے میکے جایا کرتی تھی, یہی ہے نا جو کپڑوں کی سلائی پہ لڑی, یہی ہے نا جو اللہ اکبر عیدی پہ لڑی, یہی ہے نا اللہ اکبر جتی نہیں آئی لڑی. اب تو روئے گی, سر پٹک کے روئے گی, عورتوں کے گلے لگ کے روئے گی, دیواروں میں سر مار کے روئے گی. دنیا تجھے جھلی کہے گی, دنیا تجھے پاگل کہے گی. وہ گیا. اللہ اکبر. بوئے سے کھڑی ہو کے قیامت کی صبح تک انتظار کر. رب اکبر کی قسم جانے والا کبھی واپس کوئی نہیں آیا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. غیب پر ایمان مرنا ہے. آنکھیں بند کر کے روزانہ رات کو اوہو یہ ملک الموت آ گئے, یا کہ میری سنگی مروڑ دی, میری روح نکلی, میری رال ٹپکی. وہ بیٹی دوڑتی آئی, وہ بیٹی دوڑتی آئی, ابو اکھا کھول, ابو جی بولنا کیوں نہیں, ابو جی ایک کوئی نہیں. ابو کہتا ہے ملک الموت نے یہاں سے پکڑ رکھا ہے, مجھے سانس لینے کی اجازت نہیں دیتا. ملک الموت چھوٹی سی بچی کی طرز کا, مجھے بولنے تو دے, جواب تو دینے دے. جوان بیوی کی طرز کا. اللہ اکبر. وہ میری بڈڑی مائی کہتی ہائے کی ہو گیا, اس پر تو طرز کھا لے. ایک مرتبہ تم وہاں کے ساتھ بولنے دے. ماتھا چوم کے ابا کہہ رہے یار تو تے میری کمر ہی توڑ کے چلا گیا, یار تو تے ہنسدا بیڑا گھر اجاڑ کے چلا گیا, تیرے بعد میرا سارا کون بنوں گا. فرشتے سے کہا مجھے آنکھ کھول کے باپ کو دیکھنے دے. فرشتہ کہتا خبردار, اللہ اکبر, میں تجھے آنکھ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. ایک ٹانگ میری ہے, ایک میری سیدھی. میں کہ فرشتہ سیدھے تو لینے کا خبردار, ایسے حکم ہوا میں تجھے لے کے جاؤں گا. روٹی کا لقمہ منہ میں نے کہا مجھے چبانے تو نے کہا خبردار, مجھے حکم ہے کہ سجی طرح لقمہ ہے, بھنچی بول لینا.
میں نے پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا، میں نے کہا پینے کی اجازت ہے؟ کہتا خبردار، ایک گھونٹ پینے کی اجازت تھی، دوسرا گلاس میں اجازت کوئی نہیں۔ کس چیز پر میرے عزیزوں بے فکر ہو کے بیٹھے، کس چیز پر اترا کے بیٹھے؟ یہ کیڑوں نے کھانا ہے، اگر ایمان کی حالت نہیں گئی، خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، کیڑے خدا کی قسم ہڈیاں نکال کے باہر پھینک کے رکھ دیں گے، کوٹی پر سے ہم دانتوں سے گوشت اتار دیں رکھ دے گا، ہماری کھالیں اتار کے رکھ دے گا، یہ قبر جب پیچھے کی اپنا آپ دکھائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کے نبی ضرور ہے، لیکن قبر کے اندھیرے نے میں محمد کو بھی بوڑھا کر دیا ہے۔ نماز نور ہے، نماز گھر کا سکون ہے، نماز رزق میں برکت ہے، نماز مومن کی حیا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کامیابی دلاتی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نبی علیہ السلام کے عہدے کوثر پہ کھڑے کرنے کا ذریعہ ہے، جنت الفردوس میں جانے کا ذریعہ ہے، عرش کے سائے کا ذریعہ ہے، دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا کے اندر رزق کی فراوانی کا ذریعہ ہے، بیماری سے شفا کا ذریعہ۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور میرا بندہ در در ٹھوکرے کھانے سے بہتر ہے ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا تیرا کام ہے، اپنی سارے خزانوں کا رخ تیرے قدموں کی طرف موڑ دینا میں خدا کا کام ہے۔ سب سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے دیا جب میں یہ مانگتے ہیں میں انکار نہیں کرتا۔ اللہ کتنے بے وفا ہو، تم کہتے ہو مٹی سے دے میں انکار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جیب میں سے دے تو انکار کر دیتا ہے۔ تو کہتا آسمانوں سے دے، میں کہتا ہوں میں انکار نہیں کرتا، میں کہتا ہاتھ سے دے تو مٹھی میں لے کے بیٹھا ہے، نہیں دیتا۔ مجھے نہیں دے گا تو کسے دے گا؟ بیٹے کو دے گا نتیجہ نہیں نکلے گا، بیوی کو دے گا تجھے حساب نہیں دے گی، رشتہ داروں کو دے گا، خاندان کو دے گا، ملازموں کو دے گا، کوئی حساب نہیں دے گا۔ مجھے دے، میں قیامت کے لیے پورا پورا تجھے حساب دوں گا۔ لگایا تھا نا بیوہ کے گھر راسن دیا تھا نا، 2 کلو آٹے کی تھیلی دے کے آیا تھا نا، 1 کلو گھی کی تھیلی دی تھی نا، کس کو دی تھی؟ مجھے دی تھی۔ مجھے اللہ تجھے کیسے؟ وہ تو دروازے پر آیا، اس کے کپڑے بھی پھٹے تھے، جتی بھی ٹوٹی تھی، لیکن بندہ دیکھ اس نے اپنا آپ نہیں دکھایا، اس نے کہا اللہ کے نام پر دے، تو نے اسے نہیں دیا، تو نے مجھے دیا۔ میں گھی نہیں کھاتا، میں چینی نہیں کھاتا، میں گھی نہیں استعمال کرتا، میں آٹا استعمال نہیں کرتا، تو نے میرے بندے کو نہیں دیا، مجھے دیا۔ جب میرے بندے کے تیرے ہاتھ سے میرے بندے کے ہاتھ میں جا رہا تھا، میں نے اسی وقت وعدہ کر لیا تھا فرشتوں ذرا اس کا اسکریچ لے لو، فرشتوں اس کا نقشہ لے لو، اس کی مووی بنا لو، اس نے مجھے گری ہوئی چیز دی، میں قیامت کے دن وہ دوں گا کہ جنت کی نعمت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ یا ابن آدم، جب میں مانگوں تو انکار نہ کر، جب تو مانگے گا میں انکار نہیں کروں گا۔ تو میرے گھر میں لینے کے لیے میں تیرے گھر میں دینے کے لیے آؤں گا، تو بستر مرگ پہ مانگے گا میں وہاں دوں گا، تو اسپتال میں، تو سواری میں، تو شہر میں، قریہ گاؤں میں مانگوں گا۔ او بندے جب میں مانگوں اللہ اکبر، تو ایک مانگے میں 10 دوں گا، میں ایک مانگوں تو انکار نہ کرنا۔ بندے ادلا بدلا کر لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ کے پاس بیٹھے، کان میں کہہ رہے اللہ اے میرا نبی اور میرا پیغمبر اپنے اللہ سے کہہ بس کر دے، وہ مجھے کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جبرائیل کی دوڑیں لگ گئی۔ اللہ اکبر، سدرۃ المنتہا سے نیچے کون آیا؟ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ کملی والے یہ تیرے سے کہہ رہا ہے کہ اسے کہہ دینا بند کر دے، وہ کہہ رہا ہے تو مجھے دینا بند کر دے۔ اللہ اکبر، اے عثمان جب میں مانگتا ہوں تو دیتا ہے، تو مانگے میں تجھے کیوں نہ دوں؟ اے عثمان اگر یاری توڑنی ہے، اگر پارٹنرشپ ختم کرنی ہے، اگر شراکت داری ختم کرنی ہے، پھر میں مانگوں تو نہ دیا کر، تو مانگے گا میں نہیں دوں گا۔ عثمان جب میں مانگتا ہوں تو تن کے کپڑے دے سکتا ہے، اللہ اکبر جب تو مانگتا ہے میں اپنے سارے خزانوں کا رخ تیری طرف موڑ دیتا ہوں۔ یہ عثمان نے میرے ساتھ یاری لگا رکھی ہے۔ اور میرے دوستو اللہ سے پارٹنرشپ کر لو، اللہ سے کاروبار کر لو، کبھی کاروبار کے اندر نقصان نہیں ہوگا۔ کیا کاروبار؟ اے اللہ میری پوری کمائی کا 5واں حصہ تیرا، پوری کمائی کا 10واں حصہ تیرا۔ اللہ 10,000 کماؤں 1,000 تیرا۔ اللہ فرماتے پھر سیکورٹی گارڈ، پھر کیمرے لگانے کی ضرورت کوئی نہیں، پھر چوکی دار، پھر ریفر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ 1,000 روپے پر ایسی سیکورٹی دوں گا، ایسی حفاظتی دستے بھیجوں گا۔ میرا بندہ اللہ اکبر اپنے مال کو دروازے کھول کے سو جا، دروازے کھول کے اپنا مال سامنے رکھ کے سو جا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، چور تو دور کی بات میں تیرے دروازے پر شیطان کو بھی آنے نہیں دوں گا۔ کرو تو اللہ سے سودا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، ابھی انہوں نے پڑھا تھا والضحى واللیل اذا سجا، ابھی انہوں نے پڑھا تھا الم نشرح لک صدرک، ابھی پڑھا تھا والتین والزیتون، ابھی پڑھا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، ابھی پڑھا تھا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ابھی پڑھا تھا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، ابھی پڑھا تھا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ وہ قرآن تیرے بیان کرنے پہ قربان۔ اللہ اکبر، اذا زلزلت مردے قبروں میں چلے جائیں گے، پھر جھٹکا دے کے زمین کو ہلائیں گے، پھر آسمان سے 40 سال بارش برسائیں گے، واخرجت الارض اثقالها،
آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مرنے والے تک جو بھی قبر میں پڑا ہوگا واخرجت الارض اثقالها ایسے پانی میں تیرے گا جیسے تنکے تیرتے سارے باہر نکال کے رکھ دیں گے. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى اني ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. کسی کو آنکھ ماری وہ بھی بتا دیا اللہ اکبر, کسی کو سیٹی ماری وہ بھی بتا دیا, چپکے سے اللہ اکبر کسی کے لیے دعا کر دی وہ بھی بتا دیا. اللہ یا اللہ اے میرا اعمال نامہ نہیں, اے اللہ یہ جھوٹ ہے, یا اللہ یہ جھوٹ ہے, میری کوئی نہیں. اللہ کہا چپ کر, ہونٹ سی دو, تروپے لگاؤ, ٹانکے سٹچنگ کر دو. یہ بولتی ہے نا, کان کبھی بولتا ہے, ناک, آنکھ بولو, پیر بولا کبھی, ہاتھ. اللہ یہاں سی دیں گے, آج وہ بولے گی جو چلا کرتے تھے, آج وہ بولیں گے جو پکڑا کرتے تھے, آج وہ بولیں گے جو دیکھا کرتے تھے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, یہ بول, یہ لکیروں والی ہتھیلی, وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, پیر کی تلیاں. جب یہ بولیں گی چپ, یہ کیا ہو گیا, پیر بولیں گے اللہ میں گواہ ہوں, تو کہے گا میں تو تمہیں ایڑیاں بج کے میں تمہارے اللہ اکبر وہ کریم میں رگڑتا تھا ایڑیاں صاف کرنے والی, موزے پہنتا تھا چمڑے کے, تمہیں کتنا بچایا, گارے سے, پانی سے, گندگی سے بچایا, تو ہی میرا بخاری. ہاتھ کو شرم نہیں آتی, رشوت کا پیسہ 5,000 کی گڈی پکڑتا تھا, تیرے ہاتھ میں تھی نا, شرم تو نہیں آتی. یہ بولیں گے پھر کیا کرے گا, میری طرف دیکھ, قرآن نقشہ بیان کرے, یہاں تک ہاتھ کو نہیں تک اندر چلا جائے گا, کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. چپ کر دو. اے اللہ کون تھا, بند کمرہ تھا, روشن دار کھڑکیاں, چٹخنیاں, تالے, لاک لگا ہوا تھا, یا اللہ آٹومیٹک لاک تھا, کون تھا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا, اتنا گناہ, اتنا بڑا گناہ جس نے سارے کا سارا کھول کے رکھ دیا. پھر اعلان ہوگا تجھے پتہ نہیں تھا, تو اکیلا تھا, دوسرا تیرے ساتھ میں ہوتا تھا, تم 2 تھے تو میں تیسرا میں, تم 3 تھے تو چوتھا میں ہوتا تھا, تجھے کہا نہ تھا یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لے گیا. اتنا بڑا رجسٹر ہے کہ جی یہ تیری کارگزاری, تیری حاضری, تو کہے گا جی میری کوئی نہیں. اللہ فرمائیں گے میں نہیں پڑھوں گا, جبرائیل نہیں پڑھے گا, میرا محمد نہیں پڑھے گا صلی اللہ, بلند آواز سے صلی اللہ. پڑھ ذرا, اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. ایک فمن یعمل مثقال ذرۃ, کیڑا سیڑھا دیکھدا سی, کوئی نظر نہیں. یہ کون تھا, ادھر میرے عزیز کرام الکاتبین, یہ کھڑے ہیں 2, رات کے اندھیرے میں بھی لکھتے ہیں, انہیں اینک کی ضرورت نہیں پڑتی, انہیں خردبین کی ضرورت نہیں پڑتی, انہیں روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی. راتوں کا جو سجدہ تہجد میں وہ چپکے سے رونا, وہ آنسو کا بہانا, یہ بتائے گا اللہ اتنے آنسو گرے تھے, یہ بتائے گا اللہ اتنے قدم گناہ کی طرف چل کے گیا تھا, یہ بتائے گا یؤمن والذین یؤمنون بما انزل الیک, قرآن پر یقین, قرآن پر اگر قرآن پر یقین ہوتا, ہر ایک کے سینے میں قرآن ہوتا, ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہوتا, قرآن الماری میں نہ ہوتا. میرے عزیزو, قرآن کا نہ جاننا کبیرہ گناہ, اور قرآن کو جاننے کی کوشش نہ کرنا یہ اس سے بڑا کبیرہ گناہ. حاجی صاحب بھی ملوث ہے, قاری صاحب بھی ملوث ہے, قرآن کا پڑھا حافظ بھی. مولوی صاحب دعا کرو جی میرا پتر قرآن حافظ بن جائے, یا اللہ ان کے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دے, اللہ اس کے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دے. اللہ نے کہا بنا دیا, آگے بھی تو مانگیے. قرآن کا حافظ بنا, داڑھی کوئی نہیں, مونچھے یہاں تک, قرآن کا حافظ بنا, رمضان المبارک میں مصلی کوئی نہیں. ابا کنڈا پتر ہے قرآن سنا لے, اس لیے ادھر پڑھایا سی, ہنس کے دکھا دیا یار قرآن نہیں پڑھایا. اور مولوی صاحب ٹائم نہیں ملتا, جتیاں بیچنا, مولوی صاحب کپڑے بیچنا, مولوی صاحب دہی بڑوں کی ریڑھی میں, گول کپوں کی ریڑھی میں, مجھے قرآن سنانے کا ٹائم نہیں ملا, ہم نے مانگا ہی کوئی نہیں. اللہ سے کہا اللہ قرآن کا حافظ بنا دے, بن گیا. تو 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ, 1 جوڑا 1000. مولوی صاحب تو اڈا بڑا احسان ہے, پتر نے قرآن پڑھایا, بڑا احسان ہے. مولوی قرآن پاک, یا اللہ آج کے بعد صرف یوں نہیں کہنا کہ اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا. 4 دعائیں اور کرنی ہیں, اللہ میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا. 4 دعائیں, اللہ میرے بچے کو عامل قرآن بنا, حامل قرآن بنا, عالم قرآن بنا, عاشق قرآن بنا. جب تیرے میرے بچے کو قرآن سے عشق ہو جائے گا, روٹی ملے نہ ملے خدا کی قسم قرآن پڑھے گا. پھر نہیں یقین آتا, چل پانی پت کے اندر ضلع کرنال میں ایک خدا کا ولی سو رہا ہے, جناب ابو علی کلندر رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, جن کا ابا شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ملتان میں آیا. کس کے پاس, حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی کے پاس. ٹانگوں سے یہ خدا کا بندہ معذور ہو گیا, بیٹھے ایک دل زور سے کہا اللہ. کیا کہا نہیں کیا کہا, جس نے آج اللہ کی دی افطاری میں کھایا, جس نے اللہ کے آگے سجدہ کیا, وہ اپنے دل کا اپنے سینے کا دور لگا کے کہے کیا کہا, اور بلند آواز سے کیا کہا, شہادت کی انگلی اٹھا کے کہو کیا کہا, ذرا 10-15 مرتبہ کہہ لو اللہ 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 اللہ. رب اکبر کی قسم ہے پتہ نہ لگا, اس کی رحمت اب یہ سن کر اس کی رحمت خوش ہو کے پنکھوں کے نیچے تک آ گئی, یہاں تک آ گئی ہے. کیا
کیا کہا ہم نے زبان سے؟ بہاؤدی زکریا ملتانی نے کیا کہا؟ اللہ اکبر معین الدین چشتی اجمیری نے کیا کہا؟ بابا فرید الدین گنج شکر نے کیا کہا؟ بابا بلے شاہ نے کیا کہا؟ حضرت علی اجمیری نے کیا کہا؟ صابر پیا کلیری نے کیا کہا؟ سخی شہباز کلندر نے کیا کہا؟ سخی سرور نے کیا کہا؟ میرے عزیزو اللہ اکبر سیمن سرکار نے کیا کہا؟ پھر جو انہوں نے کہا پھر تم بھی کہہ دو اللہ 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 اللہ. اب دعا کرو اے اللہ یہ زبان پر ہے، اللہ یہ دل کے اندر بھی اتار دے. جس دن دل نے کہہ دیا اللہ، اللہ فرمائیں گے تو پھر کوئی نہیں کلا میں تیرے ساتھ ہوں، ہر جگہ میں تیرے ساتھ ہوں. پریشانیوں میں پکار آؤں گا، جوانیوں میں پکار آؤں گا، بڑھاپے میں پکار آؤں گا، تنہائی میں پکار آؤں گا، کپڑا نہ ہو پکار آؤں گا، روٹی نہ ملے پکار آؤں گا. میرا بندہ موت کے وقت آئے گا تب بھی میں تو پکارے گا میں آؤں گا. یا اللہ کیا کرے گا؟ تیرا رخ قبلے کی طرف کرواؤں گا. یا اللہ کیا کرے گا؟ مرتے وقت تجھے کلمہ پڑھواؤں گا. یا اللہ کیا کرے گا؟ مرنے کے بعد جس گھر میں تجھے آنا ہے وہ میں تجھے گھر دکھاؤں گا. یا اللہ کیا کرے گا؟ رحمتوں کا سایہ دوں گا. یا اللہ کیا کروں گا؟ ایمان کی موت دلواؤں گا. اللہ کی قسم ملتان کے اندر ایک گھر ہے جس کا میں بڑا واقف ہوں. ہر سال 8واں سال ہے مجھے مولوی ثناء اللہ کے 21ویں رات کو ختم قرآن لاہور ڈیفینس میں میرے عزیزوں جاتے ہوئے پتہ ہے میرے عزیزوں اس کا ابا کیسے مرا. اور یہ بھی ایسی تھی شلوار کپڑا ایک رنگ کا کوئی نہیں، ٹوٹی ہوئی کرسی. میں جس دن ان کے گھر گیا ٹوٹے کپ میں چائے اور میرے عزیزوں 2-4 بسکٹ، اللہ اللہ 500 1000 دانے کی تسبیح. جب موت آئی وضو کروایا، گھر والی سے کہا اللہ اکبر سارے بیٹوں کو اطلاع کر دے اب جدائی کا وقت آ گیا. جب سارے بیٹے آ گئے کہنے لگے بیٹوں میں نے تمہیں قرآن کس لیے پڑھایا؟ مسلح پہ کھڑے ہونے کے لیے. قرآن کس لیے پڑھایا؟ حافظ بننے کے لیے نہیں. میں نے تمہیں قرآن آج کے دن کے لیے پڑھایا تھا. وہ فرشتوں کی جماعت آ گئی، سیدھا ہو کے قبلے کی طرف کر کے لیٹ گیا. کہنے لگا مجھے سارے سورہ یاسین سناؤ. 5 بچوں نے سورہ یاسین سنائی. بیوی کہنے لگی آپ کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگا بس ہو نہیں گیا، ہو رہا ہے. اللہ اکبر. بیوی سے کہنے لگا السلام علیکم، تیرا حق میرے پہ معاف، میرا حق تیرے میں معاف، ذرا باہر چلی جا. بیٹوں سے کہنے لگا بیٹو اللہ اکبر ٹھیک ہے میں نے تمہیں پلازہ نہیں دیا، مکان نہیں دیا، لیکن تمہیں قرآن کی دولت دی مصحف. بیٹو اگر تمہارا حق کھا گیا تو پیو کو معاف کر دو. مفتی ثناء اللہ، مفتی عبید اللہ رونے لگ گئے. کفایت اللہ، مفتی سیف اللہ رونے لگے کہ کمرے سے باہر جاؤ وہ آ رہے جس کا انتظار تھا. اللہ اکبر. بیٹے کہنے لگے ہم باہر کھڑے ہو گئے. اتنے میں کہنے لگا السلام علیکم، کب سے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، وضو کی حالت میں ہوں، سورہ یاسین پڑھ چکا ہوں، سن چکا ہوں، آؤ اب لے جاؤ. میں سب ہر چیز میں تیاری میں ہوں. اپنے گھر والوں سے کہا اور دروازے پر آؤ. یہ اللہ کی قسم بیٹے بتا کے رو رہے تھے. کہنے لگے دروازے پر بلایا. کہنے لگے گواہ رہنا، باہر والوں گواہ رہنا، اندر والوں تم بھی گواہ رہنا. میں کفر پر نہیں جا رہا، ایمان پر جا رہا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتا دنیا سے رخصت ہو گیا. کیسی موت. ہر سال میرے عزیزو ہمارے ساتھ 12,000 روپے کا تعاون کرنے والا فاروق بھائی، اللہ جتنا میرے عزیز و صدیق صاحب پیسہ کماتا یا تبلیغ میں یا حج یا عمرہ، اولاد میرے پاس اس کے پاس تھی کوئی نہیں. مدینے کے سفر میں اللہ اکبر جانا 2 دن بعد لوگوں نے تھا. کہنے لگا نہیں بھائی مجھے تو بلاوا آ گیا، وہ بلا رہے ہیں. گھر والے کہنے لگے یہ کافرے کو چھوڑ کے گروپ کو اگر تم چھوڑ جانو نہ جاؤ. اللہ اور بیوی دوسری میرے عزیز و 1 سالی اس کا گھر والا 4 آدمی گئے. گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا، دروازہ کھولا، مدینے کے رستے میں کلمہ پڑھتے پڑھتے شہید ہو گیا. شہداء کے قبرستان بدر میں دفن ہوا پڑا ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. قیامت کا دن ہوگا، کوئی کپڑے پہنتا، کوئی نہاتا، کوئی دکان پر جاتا، کوئی موٹر سائیکل پر. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا، یہ مدینے کے سفر پہ جاتا جاتا پیش ہوگا. اللہ سے پوچھیں گے کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں محمد کے روزے پر درود و سلام سنانے جا رہا ہوں. ایسی اللہ سے موت مانگ لو. حضرت عثمان غنی کیا مانگا کرتے؟ اللہم احیینی سعیدا. پڑھ لو اللہم احیینی سعیدا، اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا. اے اللہ زندگی سعادت والی دے دے، موت شہادت والی عطا فرما. بولند آواز سے کو آمین. جب قرآن زندگی کے اندر آئے گا تو خدا کی قسم زندگیاں بدلیں گی. حضرت فضیل بن عیاض اللہ اکبر رحمت اللہ علیہ اپنے دور کا سب سے بڑا ڈاکو، اپنے دور کا سب سے بڑا بے عزیز اور آدم ڈکیتی کرنے والا. پتہ لگ جاتا فضیل آ گیا، لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے. ایک دن میرے عزیزوں کسی گاؤں قصبے کو لوٹنے کا ارادہ کیا. پوری ڈاکووں کی جماعت چلی. جب میرے عزیزوں لوگوں کی چھتیں پھلانگتا ہوا جا رہا تھا، اللہ اکبر ایک گھر کے اندر پتہ لگا فضیل آئے گا، عزت نہیں بچیں گی. ابا کہنے لگا پترو سو جاؤ، آج میں عزت اس کے حوالے کروں گا جس کے قبضے میں ساری چیز ہے. قرآن کھول کے بیٹھ گیا. پتہ لگا گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، چھتوں پر ٹاپنے کی آواز آئی. اس نے زور سے قرآن پڑھا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا بھی ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل جھک جائے، آنکھیں برسنے لگ جائے. اللہ اکبر. فضیل چھتیں پھلانگ رہے تھے، ٹاپ رہے تھے. جب قرآن کی آیت پہنچی دل کی کایا ہی پلٹ کے رکھ دی. اللہ اکبر. منہ موڑ کے کہنے لگا ڈاکووں کی جماعت جاؤ جاؤ، اب چوری کا ارادہ نہیں، اب توبہ کا ارادہ ہے. جب یہ بات سنی
ہوئی تو پوری ڈاکو کی جماعت نے ہتھیار پھینک دیے کہ واہ واہ کیڑی آ رہی ہے، چوری تو اکٹھے کرتے تھے آج توبہ بھی اکٹھے کریں گے۔ اللہ اکبر، پوری جماعت نے میرا عزیزو ڈاکوؤں کی نے توبہ کی۔ پھر یہی فضیل تھا، قرآن کی ایک آیت نے رنگ دکھایا، اللہ کی رحمت کا اثر پڑ گیا، قرآن نے صبغت اللہ اپنا رنگ دکھا دیا، اللہ کے رنگ میں رنگ گیا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، پھر ہر ایک کے دروازے پر معاف کر دے تیری بھینس کھولی تھی، معاف کر دے تیرے گھر میں کنگن چوری کیے تھے، معاف کر دے تیرے گھر میں چوری۔ چلتے 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 ایک یہودی کا دروازہ کھٹکھٹایا، میاں گل سن، کون؟ فضیل۔ وہ ڈر کے اندر سے باہر نہ آیا کہ کل تک ڈاکو تھا آج تائب ہو کے آیا، ڈرنا۔ اللہ اکبر، مجھے تو خدا کی خشیت نے ڈرا دیا۔ اب یہودی چھوڑو، کیا بات ہے؟ ہاتھ جوڑتا ہوں جو تیری چوری کی، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، جس کا تھا لٹا دیا، بھینسوں والوں کی بھینسیں، بکریوں والوں کی بکریاں، اونٹ والوں کی اونٹ لٹا دیے، بس گھر معاف کر دے۔ چوڑا ہو گیا، اچھا چوریاں تے زینا دوریاں، اب نیا ہربا کو لوٹنے کا، چل چل۔ فضیل دروازے پہ بیٹھ گئے، محنت کروں گا، مزدوری دوں گا، مٹکے بھروا، پانی بھروا، کھیتوں میں ہل چلوا۔ پر کہا میرے پاس کوئی نہیں۔ اچھا تیرے پاس جو جانور ہیں، ہاں ہاں ان کا چارہ کاٹ کے لاؤں گا، ان کا چارہ دوں گا، جب تیری نوچوری پوری ہو جائے مجھے آزاد کر دینا۔ وہ کہنے لگا کل تک تے فضیل آج ڈاکو سی، آج ولی اللہ بڑا بن گیا۔ انہوں نے کہا اچھا توبہ کر لی تو نے؟ کہا کیوں کی؟ کل اللہ کی قرآن کی آیت سنی، دل کے ٹکڑے ہو گئے، اللہ روح بدل گئی، مزاج بدل گیا، پورا قرآن سنا، دل کی سختی ختم نہ ہوئی۔ سمجھ لو یہاں چور بھی چھپا ہوا ہے۔ تراویح کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رو رو کے پڑھ کے گیا۔ وہ کہنے لگا اچھا توبہ کر لی، کام کر، روٹی بعد میں ملے گی، پانی بعد میں۔ اس نے کہا کیا کروں؟ کہ یہ ٹھیکریوں کی ڈھیری، اللہ اکبر، یہ ٹھیکریوں کا تھیلا، مٹی کے ڈلوں کا تھیلا پڑا ہوا ہے، اسے یہاں سے اٹھا اور وہ ہوا رکھ گیا۔ فضیل نے یوں کر کے تھیلا اٹھایا، رب رب کرتا، کیا کرتا؟ اللہ اللہ کرتا، کیا کرتا؟ بولو بولو یار، آج بولنے کی ضرورت ہے، آج وہ بلا رہا ہے، بولو اللہ 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 اللہ، رب 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 کرتا ہوا وہ ڈیری اٹھا کے، وہ بورا اٹھا کے وہاں گیا۔ یہودی نے چھلانگ ماری اور بورے کا اوپر سے دھاگا کھولا، اللہ اکبر، مٹی کے ڈلے جو تھے وہ سونے کی چمک میں بدل چکے تھے۔ دھاڑے مار کے کہنے لگا فیاض ہاتھ اٹھا، کہ کیا ہوا؟ کہ جس رب کا دروازہ تو نے کھٹکھٹایا مجھے بھی اس کے دروازے پہ لے جا، جس محمد کا کلمہ تو نے پڑھا مجھے اس کا کلمہ پڑھا دے۔ انہوں نے کہا تو یہودی، میں مسلمان، میں چور تے تو سردار۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، میں نے تورات پڑھی، میں نے انجیل پڑھی، تورات میں لکھا ہے جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے مٹی سونا بن جاتی ہے۔ فضیل یہ ٹھیکریاں نہیں ہے، مٹی کا ڈلا، میں نے تجھے اٹھایا، رب کعبہ کی قسم تیرا ہاتھ لگا، تیری توبہ ایسی پسند آئی، یہ مٹی کا ڈلا اللہ نے سونے کا بنا دیا ہے۔ گھنٹے میرے عزیزو یہ دیکھو کتنے رہ گئے، 11 بتی ہو گئے میرے عزیزو، 4 بجے اذان ہو جانی ہے میرے عزیزو، 4.5 گھنٹے ہیں۔ آج نہ سو، آج رو کے دکھا دو، رو کے دکھا دو، کبھی بیوی کے پہلو میں، کبھی یار کے آگے، کبھی بچوں کے سامنے، کبھی اولاد کے آگے، کبھی سسرال میں، کبھی تنہائیوں میں روتا ہے، جس کے آگے رو کے دکھا جو تیرے کے آنسو کی قدر کرتا ہے، قطرہ زمین پہ گرتا نہیں فرشتہ پر بچھا لیتا ہے، کبھی وہ اپنی رحمت والی چادر نیچے کر دیتا ہے، کبھی رحمت والے پھلیرے ڈال دیتا ہے، اور کہتا نہ رو نہ رو نہ رو، تیرے گناہوں پر مجھے اتنا غصہ نہیں آتا جتنا رونے پہ مجھے تیرے ترس آتا ہے، نہ رو نہ رو، چپ کر جا چپ کر جا۔ پھر وہ پیار میں کہتا ہے میں ہوں نا، ماں کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، میں ہوں نا۔ اللہ کرے اللہ آپ کو بھی کہہ دے میں ہوں نا، اللہ مجھے بھی کہہ دے میں ہوں نا، اللہ ہم سب کو کہہ دے، مرنے والوں کو بھی کہہ دے میں ہوں نا، جینے والوں کو، جس کو اللہ نے کہہ دیا میں ہوں نا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ سے سختی سے توبہ مانگو، سخت دلی سے توبہ مانگو۔ وہ وقت نہ ہے، محبوب مکے میں قرآن سنا رہا ہے، مدینے میں خدا کی توحید کا پھلیرا بلند کر رہا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم، کافر ہے، سمجھا یا نہ سمجھا، اللہ اکبر، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یا اللہ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی دلوں پر، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، آنکھوں پر، میرے کانوں پر لگا دی، ہلکی زبانوں پر لگا دی غشاوہ، بس ایک پردہ حائل ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جس دل موت آنکھ بند ہوئی پردہ ہٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں سمجھاؤ نہ سمجھاؤ برابر ہے، کیوں؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، وہ کہتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیا، وَمَا يَخْدَعُونَ، نماز نہیں پڑھی خدا کو دھوکہ، روزہ نہیں رکھا خدا کو دھوکہ۔ اللہ جواب میں کہہ رہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مجھے دھوکہ نہیں دیا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا، وَمَا يَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی کوئی نہیں، تو اپنے پیروں پہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے کلاڑی مار کے آ گئے۔ آج میرے عزیزو اس نے توبہ کے دروازے کھول دیے، اس نے رحمت کے دریا کا رخ ہماری طرف کر دیا، اس نے کرم جود و سخا کو ہماری طرف متوجہ کر دیا۔ بس ایک 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 بول کی دیر ہے، وہ بول کیا ہے؟ آپ بھی میں بھی، آپ بھی میں بھی، مائیں بھی بہنیں بھی، جوان بھی بوڑھے بھی، بچی بھی، عاقل بھی بالغ، ایک مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ وہ یکم شوال کو عید کے دل جو گناہ کیا تھا، یا اللہ میری توبہ۔
جو رقم رمضان کو گناہ کیا یا اللہ میری توبہ، اندھیرے اجالے میں کیے یا اللہ میری توبہ. پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یا اللہ توبہ، وہ کہہ رہا قبول کر لی. میں نے کہا یا اللہ معاف کر دے. آج ایسی بابرکت رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل. ایک مرتبہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا 2 رکعت نفل پڑھ لے، اللہ 1000 رات جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 84 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو کیا خیال ہے، سو گے کہ رو گے؟ زور سے، سو گے کہ رو گے؟ ناراض کرو گے کہ راضی کرو گے؟ سجدہ کریں گے، صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، بلند آواز سے اقرار کرو. بے شک نہ پڑھنا، بے شک ذمت ساتھ نہ دے، کہہ تو دو نا، کہہ تو دو. پڑھو گے صلاۃ و تسبیح، پڑھو گے اللہ کا ذکر، پڑھو گے حضور پر درود شریف، انشاءاللہ 90 نوافل پڑھو گے، انفرادی عبادت کرو گے، اجتماعی اللہ اللہ کرو گے. پھر آخری جو وقت ہو رات کے جانے کا، دل کے آنے کا، یا حتی مطلع الفجر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تنزل الملائکہ. آج جبرائیل بھی زمین پر، اللہ اکبر، آج جبرائیل بھی زمین پر، 70,000 فرشتہ بھی زمین پر. کہاں ہے؟ تیرے دروازے پر. امیروں کے، غریبوں کے، سیدوں کے، ارائیوں کے، بٹوں کے، کمبروں کے، کشمیریوں کے، سب کے دروازے پر. اللہ اکبر. تنزل الملائکہ، جبرائیل اترے، بیت اللہ پر جھنڈا گاڑ دیا کہ پھیل جاؤ سارے میں، پھیل جاؤ سارے میں. آج نا امیدوں کو امید دلا دو، آج میرے عزیزوں فقیروں کو امید دلا دو. آج منگتوں کو کہہ دو مانگ لے، کیا مانگے؟ رزق مانگ لو، جوانی مانگ لو، آج ہدایت مانگ لو، کرم مانگ لو، اولاد کا مستقبل مانگ لو، بچیوں کے رشتے مانگ لو، آج ہدایت مانگ لو، اولاد کی فرما برداری مانگ. یا اللہ اتنی کچھ دے گا. فرمایا بندہ تو اپنی اوقات کے مطابق مانگ، میں اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا. آج اللہ سے مانگ لو، یا اللہ ہمیں تو مل جا، یا اللہ اپنی اپنائیت دے دے، کہہ دو آمین. اللہ اپنا سہارا دے دے، اللہ اپنی محبت دے دے، اللہ اپنا ساتھ دے دے، اللہ اپنے نام کی پہچان دے دے. لوگ کی کہڑ رائیہ دا پتر نہیں، لوگ کی کہڑ بٹا دا نہیں، لوگ کی کہڑ گجرات دا نہیں، لوگ کی کہڑ جی اللہ والا، اللہ والے نے جی، اللہ والے نے. اللہ آج اپنا نام دے دے، کہہ دو آمین. اللہ اپنے نام کی پہچان دے دے، کہہ دو آمین. یا اللہ اپنی ذات کا استحصار دے دے، کہہ دو آمین. اللہ اپنا قرب دے دے، اپنا پیار دے دے، اپنی یاری دے دے، ہر جگہ اپنا ساتھ دے دے. یا اللہ دکان پر، مکان پر، سفر میں، حضر میں، اللہ موت کے وقت بھی اپنا ساتھ دینا. جب دنیا ڈگمگائے ہمارا رخ ہدایت کی طرف موڑ کے کلمہ طیبہ زبان پہ جاری کر دینا. بیوی پاس، رشتہ دار، بچہ کوئی نہ ہو، فرشتے کو کھڑا کر دینا. جب آخری سانسیں چل رہی ہو، آنکھیں بند ہو رہی ہو، تو فرشتہ پڑھ کے سنا دے لا الہ لا الہ لا الہ، دور سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ یہ ہم نے پڑھا، انہوں نے پڑھا، مائیوں نے پڑھا. اللہ یہ امانت ہے، امانت. جب جا کڑی کا وقت ہو، نزا کا عالم ہو، آنکھیں بند ہو، پروردگار عالم وہ امانت لوٹا دینا. جب تیرے پاس آئے تو کلمے کی، اللہ اکبر، کلمے کی یاری کے ساتھ آئے، کلمہ پڑھتے آئے، حسن ظن و ایمان پر خاتمہ ہو. اللہ اکبر، درود شریف پڑھتے آئے، مدینے میں موت آئے، سعادت کی موت آئے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے موت آئے، اسلام کے پھیلاتے پہ، دعوت والے کام میں، بولو تو صحیح آمین. اللہ کرے موت آئے، اپنے راستے کی موت دے. اللہ جب جنازہ پڑا ہو، کفن میں لپٹے ہو، اللہ ہوا چلے، آسمان سے ہوا چلے، تیری رحمتوں کی چلے، تیری رحمتوں کا، تیرے عرب کا جھونکا، یا اللہ تیرے کرم کا چلے. وہ آگے سیدھا گنبد خضرا کے اللہ گنبد سے ٹکرائے، سنہری جالیوں سے ٹکرائے. یا اللہ میں یوں کر کے قبلے کی طرف پڑا ہوں، پھر وہ ہوا میرے چہرے کے ساتھ آگے ٹکرائے. اللہ اکبر. اللہ تو کہے کیا لایا؟ کہوں گا تیرے محمد کے مدینے کی ہوائیں لے کے آیا، تیرے محمد عربی کے شہر کا مدفن لے کے آیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو اللہ اکبر. مدینے کی موت مانگ لو. من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا. اور جسے شوق ہو مدینے میں مرنے کا، وہ مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگے. اور جس کی موت مدینے میں آ گئی، وہ میرا قیامت تک پڑوسی بن گیا. پھر میرے پڑوسی کا میرے پہ حق ہے. قیامت کے دن اکیلا نہیں جاؤں گا، پڑوسی کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کی طرف سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے. اللہ ختم نبوت کی چوکیداری نصیب فرمائے. اللہ صحابہ کی غلامی عطا فرمائے. اللہ دین کے کام کے لیے قبول فرما لے. ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے مال کو، ہماری جان کو، ہماری اولاد کو ذریعے کے طور پہ قبول فرمائے. پورے عالم کے اندر، دنیا کے آخری کنارے تک، کچے پکے مکان تک، دریاؤں سے پار، پہاڑوں سے پار، اللہ مشرق مغرب شمال جنوب میں جہاں تیری بندے مخلوق بستی ہو، اللہ ہمیں کلمے کی محنت ان تک لے جانے والا بنا دے، اور کلمہ ان تک پہنچانے والا بنا دے. دیر دور کے لیے اللہ قبول فرما لے. سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. نکلیں گے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں، کوشش کریں گے انشاءاللہ. دین سیکھنے کے لیے 4 مہینے لگائے انشاءاللہ. کون کون لگائے گا انشاءاللہ؟ ساری زندگی انشاءاللہ لگاؤ گے میرے عزیزو. ہر مہینے جماعت لے کے جاؤ گے اللہ کے راستے میں، جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے، قبول فرمائے. اللہ اس کے مجمع کو قبول فرمائے. بس اب دعا ہوگی. دعا سے پہلے جو آپ حضرات کا منہ میٹھا کرایا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ آپ حضرات کے درمیان شیرنی تقسیم ہوگی، اور ادارے کی کارکردگی، اور جو الحمدللہ کہ آج جو اہل خیر نے، دوسرے شہر کے حضرات نے
جو آج نبی علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے اکرام کیا، پورا حضرات کے لیے اکرام کیا، وہ بھی تھوڑی کارگزاری آپ حضرات کے سامنے ہوگی. سارا مجمع اس طرح بیٹھا رہے. ابھی حضرات خادمین آپ کے پاس آئیں گے، شیرنی کی تھیلیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. باہر آپ کے لیے پانی کا بھی، دودھ سوڈے کا بھی انتظام کیا ہے ہر سال کی طرح. میں پھر عرض کر دوں الحمدللہ اعتکاف کے والے جتنے حضرات ہیں، ہم پھر عرض کرتے ہیں جتنے اعتکاف بیٹھ، سب سے پہلے تو ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں کہ آپ کی شایع نشان آپ کے لیے دسترخوان کا، آپ کی سہولتوں کا ہم انتظام نہیں کر سکے. آپ ہماری غلطی ہمیں بتائیے، انشاءاللہ آئندہ ہم اسے حل کرنے کی، اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، سحری افطاری بے وقت کم ہوتا ہے، روٹی ٹھنڈی، سالن ٹھنڈا، ہبڑ دبڑ جس کو کہتے ہیں، اگر بے اکرامی ہو جائے تو اللہ کے واسطے معاف کر دے. کہتے معاف کر دیا میرے بھائی، کر دیا بھی میں نے معاف. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے آپ کے اعتکاف کو قیمتی بنائے، اور قیمتی بنایا جا رہا ہے الحمدللہ. روزانہ اصلاحی بیان، روزانہ جو ہے وہ آپ کی جو تعلیم و تعلم کے مذاکرے ہو رہے ہیں الحمدللہ، صورتوں کی قرات کے جو ہے وہ آپس کے اندر وہ ہو رہا ہے، مشورے ہو رہے ہیں، دین کیسے سیکھنا ہے الحمدللہ ترتیب کے ساتھ اعتکاف ہو رہا ہے. ابھی انشاءاللہ تعالی ابھی 4 بجے ساری بات ہوتی، ہاں جی ساری 4 بجے ختم انشاءاللہ. تقریباً 3 بجے قریب، پونے 3 بجے دسترخوان لگ جائے گا، اور 1:30 سے پونے 2 بجے انشاءاللہ مجلس ذکر، مجلس درود شریف، ختم خواجگان ہوگا. پھر اللہ کا ذکر کریں گے، پھر رات کے آخری پہر میں اللہ سے مانگ لیں گے، پتہ نہیں دوبارہ رمضان زندگی میں آئے کہ نہیں. اب ایک کام اور کرنا میرے چاند، اب جنہوں نے 27ویں رات میں قرآن پاک ختم کر لیا، اب وہ نہ سمجھے تراویح معاف ہو گئی. جب تک روزے رکھنے ہیں، چاند نظر نہیں آتا ہمارے پر تراویح اسی طرح سنت مقدہ ہے جیسے پہلے قرآن پڑھا جائے گا. اب تراویح کو آسان بھی نہیں کرنا صورتوں سے پڑھنے کے لیے کہ بھائی بڑے تھکے ہوئے، کتنے تھکے ہوئے، کیا قرآن سر کے اوپر رکھ کے پڑھ رہے تھے یا 5 منٹ کا پتھر تھا؟ نہیں. اب جو 2-3 دن ہے، سورہ رحمان، سورہ یاسین، زینت قرآن، قرآن کا دل، قرآن کی زینت، یہ مختلف صورتوں سے پڑھا جائے گا. تو آپ الحمدللہ ترتیب، جو بچہ قرآن پاک سنانا چاہتا ہو، علاقے کا کوئی حافظ ہو کہ میں تراویح پڑھنا نہیں جانتا اور شرع کا پابند ہو، داڑھی شریف ہو، حلال کو حلال اور حرام کو جانتا ہو، پاکی نہ پاکی، وہ قاری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے. اگر قرآن سنانا چاہے 2 دن کے اندر، یا کسی کا بچہ جی میں اپنے بچے سے تراویح پڑھانا چاہتا ہوں، ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ 12 بچوں نے اس سال قرآن پاک اس آپ کے ادارے سے، آپ کے تعاون سے، آپ کی زکوٰۃ خیرات سے، آپ کی احتیاط، آپ کی دعاؤں سے، آپ کا یہاں اس جامعہ کے گیٹ سے اندر آنے جانے کی برکت سے الحمدللہ 12 بچوں نے قرآن پاک جو ہے وہ ختم کیا. 6 بچوں نے الحمدللہ وفاق کا امتحان دیا، اور متعدد بچے الحمدللہ اپنے اپنے مقام پر تراویح پڑھا رہے ہیں. اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، یہاں اس شریف کے اندر اور دائیں الحمدللہ تراویح یہاں کا پڑا ہوا بچہ، آپ کی گندم، آپ کا پیسہ. لیکن ایک شکوہ بھی نہیں، بس ایک دل کی حسرت ہے کہ یہاں جو ہمارے اس ادارے کے ساتھ ہمارے علاقے سے آٹے میں نمک کے برابر تعاون ہوتا ہے. خدا بھلا کرے اہل خیر کا، جو باہر سے کچھ مسجد کی دکانیں ہیں، مدرسے کی، اللہ ضروریات کو پورا کرتا ہے. اب آپ حضرات کے لیے جو شیرنی، آپ کے لیے سحری کا بہترین انتظام ہے اللہ کے فضل و کرم سے. کوئی خیرات نہیں، کسی ایک بندہ کو کہہ دے مولوی صاحب نے یا قاری تیق صاحب نے کہا جی سحری لوگوں کو کھانے 10 روپے دے دو، ایک بندہ ثابت کر دے. بس کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے ہیں بہت چاہنے والے اور ایسے دیندار، ہر سال 2 مرتبہ عمرہ، ہر سال شریعت مطالعہ کے پابند، تبلیغ کے اندر وقت لگے ہوئے اور شرع کے پردے کے پابند لوگ، وہ اپنا حلال پیسہ کہتے ہیں. کہیں نہ کہ مولوی صاحب بھی مولوی صاحب کوئی گنجائش تو کہیں ہمیں کہ نہیں بھائی اب باقی اللہ نے سارے کام کر دیے، ہاں کہیں دینا ہے. پھر بھی بیچارہ ابھی تک 9 بج کے 10 منٹ تک ایک ساتھی کا فون آتا رہا. لوگ پیار کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں تو ہمارے جانے سے کچھ مانگ لیتے ہیں. یہ سارا سال لوگوں کے مدرسے، جہاں مسجد بنتی ہے، جہاں مدرسہ صدیقی صاحب ٹائم کو آواز لگاتا ہوں، لوگ محبت میں اللہ کے نام پر دیتے ہیں. تو یہ دن تھوڑے سے اپنے ادارے کے لیے الحمدللہ آنے والے وقتوں میں خان کا حافظ آباد بھی بن رہی ہے. ایک آدمی نے الحمدللہ 2 کنال مجھے جگہ موٹر وے پہ چلتے دے دی، صدیقی صاحب آپ جگہ لے لو، 2.25 کروڑ روپے کی. انہوں نے کہا بنوا بھی میں دوں گا، اس کے لیے بھی الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا انشاءاللہ تعالی. پھر جہاں بھی میں نے زکوٰۃ کے لیے سوال کیا، میں نے کہا مجھے کلی اختیارات کے ساتھ مالک بنا مجھے زکوٰۃ کا. میں چاہوں غریب کے گھر راشن دوں، میں چاہوں فقیر کو دوں، میں چاہوں کسی مریض کو دے دوں، میں چاہوں کسی بیٹی کی، بہت جگہ گیا. آپ کے فقیر نے اس بچہ ہی میں آپ کا ہوں الحمدللہ 2 گھروں کے اندر ان 3-4 مہینوں میں جہیز مکمل دیا. اور وہ بچی خدا کی قسم دعائیں دیتی ہیں. علماء اکرام کے گھر میں کہاں ہمارے ایک ناراضگی بھی نہیں، بس میرا گلہ بھی نہیں، بس میری حسرت ہے جس کو کہتے ہیں. ہمارے پیر محل کے اندر کتنی مسجدیں ہیں، کہاں سے لوگ زکوٰۃ لے کے جاتے ہیں، اور جو کہاں سے آ کر ہماری مسجدوں کے اندر نمازیں امامات خطابت کر رہے ہیں، اور کہاں سے جن کو زکوٰۃ لگتی ہے. اور کچھ ایسے مؤذن جو تھی ہماری گند ہم لے کے ہیں بیچارے صاف یہ کریں. ہم اے سی کے اندر کھڑے ہیں، وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں. تنخواہ کی کتنی ہے؟ 12,000 15,000 16,000. یہ بھی آپ کے پیار کے مستحق ہے. ضروری نہیں زکوٰۃ دے پیسے قاری صاحب لے لو گے، بند لفافے حضرت جی ہے ہماری طرف سے قبول فرمائی. اللہ کی قسم یہ اس وقت امت کی ملائی ہے. اس وقت یہ علماء، یہ صلحاء، مسجد کے عمر رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کرتے، علماء اکرام سے فرمایا میں خلیفہ نہ ہوتا، کسی مسجد کا مؤذن ہوتا، کسی مسجد کا خادم ہوتا. فرمایا جس کی بیٹیوں کے رشتے نہ آئے، بڑے فرمایا کرتے تھے جس کی بیٹیوں کے رشتے نہ آئے وہ مسجد کی صفائی کیا کرے، صفائی کی برکت سے اللہ اس کی بیٹیوں کے باغ جگائے گا. میرے جیسے ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں جو نظم کا سامان سر پہ اٹھائے گا چولہا، اسے ملکوں کا اللہ صبر کرائے گا. اب بڑوں کا کوئی اللہ پورا فرما دیتے ہیں. تو میرے بھائی خیر والے کاموں، فارغ وقت خیر والے کاموں کی طرف الحمدللہ جتنے معتکفین حضرات ہیں الحمدللہ ان کے لیے ایک جائے نماز، ایک رومال، ایک تسبیح، ایک ٹوپی، ایک جوڑا، حاشا للہ قسم اٹھا کر کسی ایک کو بھی نکاح کے دے، بس اللہ کے نام پر. دل میں آئی ہلکی فون کر دیا کیسے اللہ نے. کوئی خیرات نہیں اس کے اندر، کوئی صدقہ نہیں، کوئی فطرانہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں. یہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے انعام ہے جو آپ 10 دن اللہ کے گھر اعتکاف بیٹھے ہو. یہ آپ کو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. پھر سننے میں بات آئی تھی کہ جی اس طرح نہ کرے، خفیہ طور پہ دینے. ہم کوئی کعبہ چرس دے رہے ہیں آپ کو میرے بھائی، یا برائی کی دعوت دے رہے ہیں؟ یہ اعزاز ہے کہ ایک اجتماعی طور پر دعوت ہو تاکہ دوسروں کے اندر شوق پیدا ہو. جوڑے کا کوئی بھوکا ہے، سب کے 4-4 5 جوڑے کھلے. کوئی مسلح کا بھوکا ہے،
کوئی کپڑوں کا بھوکا ہے, کوئی تسبیح کا بھوکا ہے, لیکن ہم نے فخر کیا آپ حضرات کے اعتماد کو ہم نے قبول کیا, اور آپ نے ہمارے اعتماد کو قبول کیا کہ آپ نے 8-10 دن کے لیے اپنا سب کچھ ہمارے حوالے کر دیا, اپنا آرام, اپنی سہولت, اپنا کھانا پینا, اور جو ہم نے آپ کے آگے رکھا آپ نے الحمدللہ کہہ کے کھایا. یہ اعزازی طور پر آپ کا اعزاز ہے معتکفین حضرات. اور پھر یہ 3 شہزادے قاری عتیق الرحمان صاحب, حبیب الرحمان صاحب, مولوی شفیق الرحمان صاحب, ان کے لیے جوڑا تسبیح, رومال, جائے نماز اور ٹوپی, اور باقی جتنے معتکفین حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ اعزاز ہے. اور الحمدللہ یہ بچے آپ کے سامنے 100 کے قریب بیٹھے ہیں, ان کے 3 جوڑے, ایک تو الحمدللہ بھلا کرے ہمارے بھائی نبیل کا اللہ سے خیر عطا فرمائے, ایک ان کی طرف سے جوڑا آیا, 2 جوڑے کہیں اور سے آئے, ایک جوڑا اور سے, تو 2 جوڑے بچوں کو سلوا دیے, ایک ہم نے ایکسٹرا ان کے بقرعید کے لیے رکھا ہے, امانت ہے انشاءاللہ تعالی. تو اب اس وقت بچے بھی آپ کے پاس آئیں گے تاکہ ہم ادارے کی کارکردگی آپ کو دکھائیں. ہر بچے کو الحمدللہ عیدی کا لفافہ, ہر بچے کو 2 جوڑے, ہر بچے کو 1 جوتا, اور اسی طریقے سے اعزازی طور پر ان کی ٹوپیاں وغیرہ جو بھی ترتیب بنتی ہے, علاج مال سارا, وہ بچے بھی اعزازی طور پہ آپ کے سامنے آئیں گے تاکہ ان بچوں کا دل خوش ہوگا. خادمین حضرات ہیں, ان کے لیے بھی جوڑے 2 اللہ نے دیے, پھر آج پھر ایک اضافی جوڑا. ہم قرآن والوں کا اللہ کی قسم حق نہیں ادا کر سکتے. خدا بھلا کرے چودھری ایمان اللہ صاحب کا سب سے پہلے آئے اور انہوں نے کہا یہ 5000 روپے قرآن سنانے والوں کے لیے. ہر سال کی طرح آپ الحمدللہ قرآن کرام کی آپ قرآن سنانے والوں کی قدر کرتے ہو, عزت کرتے ہو, بھرپور تعاون ہو تاکہ اپنے گھر خوشی خوشی کے ساتھ جائیں. قرآن سننے والے, قرآن سنانے والے, انہیں اعزازی طور پر آپ ان کی خدمت کیجیے. اللہ آپ کو جزائے 1 منٹ کے اندر اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جنہوں نے قرآن سنا, ختم قرآن پر خوش ہوئے, اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. جلدی سے کر لیں بھائی, جلدی کر لیں. ان کے ساتھ تعاون سارے مل کے 100, 50, 10, 20 ہزار, 2000, اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. جزاک اللہ. سارا مجمع اٹھ کے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر فی احسن الجزاء. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے. ماشاءاللہ, 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 لا قوت الا اللہ. بہت عطا فرمائے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, اندر سے لے کے ماشاءاللہ, 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 ماشاءاللہ. قرآن سننے والے, سنانے والوں کے لیے ماشاءاللہ. سامع حضرات ماشاءاللہ, اللہ قبول کر لیجیے. اللہ تعالیٰ, اللہ بہت عطا فرمائے, اللہ بہت عطا فرمائے, اللہ بہت. یہ قاری قرآن کی قدر ہے آپ کی طرف سے. ماشاءاللہ, 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 ماشاءاللہ. آخر تک مجمع بیٹھے بھائی. ماشاءاللہ. اندر جانے میں پڑا سامان یہ تو میں نے ایک جوڑا پڑا, ان 3 جوڑوں کے علاوہ یہ سب کو میں پلے بنا دوں. قاری عتیق صاحب کہاں ہے بھائی, میرا ہاتھ بھر گیا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, واہ جی واہ, یہ نیچے گرے بیٹے, واہ جی واہ, واہ جی واہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. کہ خوشی خوشی اپنے گھر کو جائیں. ہم ان کا دین نہیں دے سکتے قرآن پڑھنے والوں. اللہ ماشاءاللہ بیٹے, اللہ قبول فرما. جی جی ماشاءاللہ, آؤ جی آؤ. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, اللہ قبول کر لیں. اللہ 2 سوٹ لے آؤ. اچھا ٹھیک, ماشاءاللہ, اللہ دونوں کا ماشاءاللہ, سب کچھ انشاءاللہ, اور اللہ دیں. ماشاءاللہ, ہاں جی, ہاں جی, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے, اللہ بہت خزانہ خاص سے نوازے. جس چیز کی حاجت ہے, جس چیز کی ضرورت, اللہ پوری کرے. ماشاءاللہ, 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 اللہ قبول کر, اللہ قبول کر. جج صاحب کے مشورے کو, کتابوں کو جتنا بھی کہ اللہ قبول فرمائے, کتابت دینے کو جنہوں نے خرچ کیا اللہ قبول فرمائے. قاری شفیق الرحمان صاحب, اٹھ قاری عتیق الرحمان صاحب, قاری عتیق الرحمان صاحب, حافظ حبیب الرحمان صاحب, حافظ حبیب الرحمان صاحب. آؤ جی, ساری محنت تو آپ کی ہوتی ہے لوگوں کو پیار محبت سے لے کے آنا تعاون کے لیے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اب مجھے تکاف والوں کے نام نہیں آتے. ماشاءاللہ, یہ ان کا اعزاز ہے. ہم آپ کے اعتبار کا اور آپ کے قیمتی وقت کا دین نہیں دے سکتے. یہ آپ کے لیے اعزاز ہے, آپ کے لیے عید گفٹ ہے. بھائی صدیق جٹ صاحب ماشاءاللہ, آؤ جاؤ. بسم اللہ, یہ تو اللہ کی طرف سے نام ہے. آپ آؤ, آپ بزرگوں, آپ اللہ کی طرف سے نام ہے. باقی سارے ذرا آتے نہیں بھائی, جوڑا تھا اس کا جوڑا جی. آئیڈیا سارے جماعت والے, اپنا اعتکاف والے ذرا. ماشاءاللہ, اللہ میں اور توفیق عطا فرمائے, دینے والوں کا اللہ اور عطا فرمائے کہ آپ کا اور اعزاز. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, اللہ قبول. آؤ بھی آؤ, جو ساتھی رہ کے بھی آئے. ماشاءاللہ, یہ آپ کا اعزاز ہے, عید گفٹ ہے آپ کو اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کے بندوں کی
بورچی کو دیتا ہوں، بورچی کو نہیں وہ میرے والا ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آؤ جی وہ اللہ آپ کے اعتکاف کو مبارک کرے ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ. اللہ نینا اولاد عطا فرمائے اپنے خزانوں سے. اللہ چاند سا بیٹا اپنے خزانوں سے عطا فرمائے. لو جی ایک رہ گیا نہیں نہیں. قاری محمد شریف صاحب قاری محمد ندیم صاحب، حافظ عبد المالک، محمد بلال. آؤ جاؤ جلدی آؤ جلدی. حافظ محمد بلال خریدین صاحب لے لیا. محمد بلال بھائی. محمد شفیق باورچی طالب علموں کی امی کہاں بھائی؟ بھائی محمد شفیق باورچی بھائی بھائی صدیق صاحب نے کہا کہ بابا میرا جوڑا بابا نور صاحب کہاں ہے ماشاء اللہ؟ چلے گئے. یہ پوچھا کیا بھائی جائے نماز نماز آپ کو اندر سے دیں گے انشاءاللہ. وہ ہے ہمارے پاس. یہ بورچی کا ہے بھائی شفیق کا. شفیق بورچی بھائی تیک صاحب ان کا آپ کا کرام لائن سے طلباء کرام ادھر سے آئے. خالی پورا ذات کھڑے ہو. ادھر سے آؤ اور ادھر سے رستہ چھوڑ دے میرے بھائی تھوڑا سا رستہ. اب ان طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے نمازی ذرا آتا ہو سارے بھائی. آ جاؤ اسلم صاحب ادھر دو چار صدیق صاحب آؤ بچے مان صاحب آ جاؤ. یہ بھی اعزاز اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے دلوا رہا ہے. آؤ ماشاء اللہ. صدیق صاحب آؤ دو چار جماعت کے ذرا آتا ہو تقسیم کرو سب میں ماشاء اللہ. 2 جوڑے عیدی کا لفافہ صدیق صاحب اپنے ہاتھ سے دیں گے. 2 جوڑے طالب علموں کے لیے جوتا ماشاء اللہ. ایک ایک کر کے آتے ہیں بھائی. ایک ایک کر کے بلائیں. امان اللہ صاحب کتنے ہو؟ بھائی صدیق صاحب ادھر 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 قاری صاحب کے ہاتھ میں دو اپنے ہاتھ سے دیں گے. یہ بزرگ اپنے ہاتھ سے. بھائی راشد صاحب کہاں ہیں؟ ان کو ادھر بھیجو نا ان کے ہاتھ سے پڑھاؤ. بھائی مان اللہ صاحب ادھر جاؤ. ہماری مسجد کے ماشاء اللہ امیر بھائی راشد صاحب آؤ. بھائی مان اللہ صاحب ادھر جاؤ نا تجھ آگے جاؤ. ایک باقی بھائی صدیق صاحب تھوڑا سا آگے جاؤ. بھائی صدیق آگے جاؤ تھوڑا سا آگے جاؤ. ان کے ہاتھ میں تو بھائی مان اللہ صاحب. بھائی راشد صاحب کے ہاتھ پڑھاؤ. بھائی راشد صاحب کو دو. ایک کے ہاتھ میں عیدی دے دو. ایک کے ہاتھ راشد صاحب ادھر آؤ. اللہ مبارک کرے. 100 طالب علم ہے ماشاء اللہ. 3 جوڑے اور ان کی عیدی اور ان کی مرضی کا الحمدللہ پسند کا جوتا. اللہ قبول فرمائے. اللہ اور دینے کی توفیق ہے. حضور علیہ السلام کے مہمان ہیں. سارا مجمع بیٹھے سب کے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہوگی. سب کے لیے مٹھائی کا انتظام ماشاءاللہ. بھائی راشد صاحب اللہ قبول کرے. آپ ہمارے لیے سارے کے سارے قابل محتشم قابل محترم ہیں. ہمارا دل ہے ہر ایک کے ہاتھ سے دلوائے. لیکن ان 3 حضرات یہ آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول. لفافہ اپنے استاد جی کو کھڑا دو. استاد جی سے لفافہ لے لیں. بچے آگے پیچھے نہ کر دیں. چلیں چلیں ماشاءاللہ. تمام حضرات اس طرح بیٹھے ہیں. آپ کے ہاتھ میں الحمدللہ شیرنی کا لفافہ دیا جائے گا تکمیل قرآن پر الحمدللہ. اس شیرنی کا بھی الحمدللہ مدرسے سے مسجد کے فنڈ سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کا فضل. آپ حضرات کھل کے اللہ کی عبادت کریں توجہ کے ساتھ. الحمدللہ آپ کی ہر گھر کی جیسی انشاءاللہ سحری کا انتظام آپ کا کیا ہے. اللہ قبول فرمائے. دائیں طرف سے شروع کرو ماشاءاللہ. ادھر سے شروع کرو کو ساتھ ادھر سے ہو جائے ماشاءاللہ. بھائی کوئی نہ جائے میرے بھائی. یہ اپنا اپنا حصہ لے کے جائیں. یہ جو مجھے بھائی نام یاد تھے مولانا محمد صدیق ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. والدین مولانا صدیق ربانی صاحب اور بنت مولانا محمد صدیق صاحب ربانی جن جوان بیٹی کا انتقال ہوا. بھائی نوید آصف مار علی محمد صاحب مار صغیر اللہ صاحب حاجی فرید بخش صاحب فاروقی صاحب یا محمد امین صاحب. والدین اسلم مجاہد صاحب. والدین مولانا عبدالناصر صدیقی صاحب. والدین بھائی نوید صاحب NS گارمنٹس لاہور. والدین حاجی اسمالا سکھر. والدین حاجی حنیف صاحب. والدین حاجی عبدالغفار صاحب علاری. والدہ حاجی محبوب صاحب. والدین ساقی قریشی صاحب. والد حاجی عارف صاحب کراچی. والد محمد آصف ندیم صاحب. بھائی فاروق صاحب جو مدینہ شریف کے سفر میں. مبارک علی UK والے ان کی ہمشیرہ محترمہ. والدین بھائی اکرم شام صاحب. والد چودھری محمد دلشاد صاحب. عبدالرزاق میو صاحب. والد شہباز صاحب. والدہ حاجی صغیر صاحب بشیر ٹینٹ سروس والے. باقی جتنے ہیں بھائی جس کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں سے جو اللہ کریم تیرے پاس آ گئے تمام کی مغفرت کے لیے دعا. بھائی ندیم صاحب ملتان میں بیمار ہے گردے کے مرض میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بیماروں کے لیے محمد نعیم کے والدین محمد زاہد کے والد محترم محمد سہیل کا بھائی ان کے لیے دعا کرنی ہے. فوت ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. عبدالرشید ان کی اہلیہ کی مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے.
اور چشمہ سا کہاں گیا؟ چشمہ پینک پڑی تھی کہاں چلی گئی؟ اور کہاں؟ ادھر چشمہ پڑا گیا۔ چشمہ دو۔ ہمارے ایک نمازی جنہوں نے طلباء کے لیے کپڑے بھی دیے اور سلائی بھی دی، ان کے لیے نرینہ اولاد کے لیے، اللہ قبول فرمائے۔ ان کے دوست انگلینڈ میں ہیں، انہوں نے کپڑوں اور سلائی میں ساتھ تعاون کیا، اللہ قبول فرمائے۔ نور محمد صاحب کی بیٹی کے لیے دعا کرنی اور نرینہ اولاد کے لیے۔ ماشاءاللہ جلدی کریں۔ جب آپ دعا کے بعد تشریف لے جائیں گے، بہت وافر مقدار میں 2 گلاس 3 گلاس 4، یہ اللہ کے نور سے دودھ کے ساتھ آپ کی ضیافت ہے، دودھ چھوڑے کا آپ کے لیے باہر انتظام ہے۔